سے یہ گناہیں ہو جاتی ہے، اے اللہ مجھے اس گناہ سے بچا دے، تو اللہ کے ذات سے یقین ہے کہ اللہ کسی بھی بندے کو بالکل بھی اللہ یہ نہیں چاہیں گے میرا بندہ مجھ سے گناہوں سے بچنے کے لیے مجھ سے دعائیں مانگے اور پھر میں اس کو نہ بچاؤں۔ میرے دوستو، اللہ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا ہو جائے۔ حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ اگر بندہ صرف ارادہ کرتا ہے گناہوں سے بچنے کا، صرف ارادہ کرتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے۔ نیکی کا ایسا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ساتھ انعامات کے ذریعے اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ اگر بندہ صرف نیکی کا ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو نیکی دے دے گا، اور پھر جس نیکی کا ارادہ کیا ہے اگر وہ نیکی پورے کا پورا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو اور اجر دیتے ہیں۔ لیکن گناہوں کے بارے میں جب تک وہ گناہ نہیں کر دیا ہے، جب تک اس گناہوں کو انسان نہیں کیا ہے، تب تک اس کو گناہوں کا گناہ نہیں ملتا۔ پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہ کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ گناہ ہو جائیں فوراً فرشتے لکھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا غفور الرحیم ہے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، انتظار کرو، ہو سکے میرا بندہ توبہ کر لے، ہو سکے میرا بندہ میرے پاس لوٹ آئے، ہو سکے کہہ دے اللہ مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے ہمیں بتائی ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کے اولاد خطا کار ہے، وخیر الخطائین من التوابین، بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہوں کے بعد توبہ کر لے، مان لے، اقرار کر لے اور اس کو نہ کرنے کا عزم کر لے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گئی، مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا، سچے دل سے توبہ کر دے، پھر اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ یہ سلسلہ ہمارے آنکھ بند ہونے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ہم سے گناہ ہو جاتی ہے، توبہ کر لیتے ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے، پھر ہم نیکی میں لگ جاتے ہیں، کسی سے بھلی بات سن لیتے ہیں، کوئی ہم کو اچھا مشورہ دے دیتا ہے، ہم کو غلط راہ سے نکال دیتا ہے، ہم کو صحیح راستے میں لگا دیتا ہے، ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ نظام موت تک چلتا رہتا ہے جب تک آنکھ بند نہ ہو جائے، اور اسی آنکھ بند ہونے سے پہلے، جیسا کہ میں آپ کو کل کی بات میں بتایا کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے انسان لاکھوں نہیں کروڑوں گناہ کر لے اور پھر ندامت کے آنسو بہا لے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ کو فرعون کا واقعہ ہم میں سے کس کو نہیں معلوم؟ سارے کا سارا قصہ فرعون کا ہم سب سنا سکتے ہیں۔ قارون کا قصہ ہم جتنے بار سنے ہیں، جتنے بار پڑھے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے۔ قارون کے بارے میں، فرعون کے بارے میں، اب اندازہ لگائیں فرعون کے بارے میں کہ فرعون کتنا بڑا گناہگار تھا، کتنا بڑا سرکش تھا، کتنا بڑا نافرمان تھا، کتنا بڑا باغی تھا، اللہ اور اس کے رسول کا سب سے بڑا دشمن فرعون تھا۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے رشد و ہدایت اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتا ہوں۔ آدمی اپنے آپ کو دیکھ لے، بسا اوقات آدمی کہتا ہے میں اتنا نماز چھوڑ دیا ہوں، پھر جاؤں گا نماز پڑھوں گا، میرے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں، میں اتنا شراب پی چکا ہوں، پھر توبہ کروں گا، توبہ میرا قبول ہوگا یا نہیں۔ ہم اس بات کو اپنے ذہن کے اعتبار سے سوچتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں جیسے ہمارے باپ ہیں، ہماری ماں جتنی غصے والی ہے، ہم اپنے ماں باپ کو بھانپ لیتے ہیں کہ میرا باپ اس مزاج کا ہے، اگر میں یہ جو غلطی کیا ہوں مجھے یقین ہے کہ میرا باپ مجھے معاف نہیں کرے گا، اور ہم اسی چیز کو باپ سے دوری اختیار کرتے ہیں، اور اسی چیز کو
ہم اپنے دماغ میں رکھ کے جو ہے، سب کی بات نہیں ہے، بہت سارے ایسے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ میرے دوستو، اللہ ہم کو ضرور معاف کرے گا، اور معاف کرنے میں ذرہ برابر بھی سوچے گا بھی نہیں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے میں معاف کروں گا اور پھر ہم معافی نہ مانگے، یہ کس کی قصور ہے؟ یہ ہمارے قصور ہے یا اللہ کی؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو اگر تم سے زیادتی ہو جائے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اگر میرے بندو تم سے زیادتی ہو جائے تو آ جاؤ، لوٹ آؤ، میرے سامنے آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور اگر انسان اس کے باوجود بھی اس دنیا سے غفلت اختیار کر کے جو ہے دنیا سے چلا جائے، اور پھر قیامت کے دن پھر جا کر بولے اے اللہ، میں تو اپنی بیوی بچوں کے چکر میں، ان کے دیکھ بھال کے چکر میں جو ہے میں نے تیری عبادت نہیں کر پایا، جیسا کہ میں نے حضرات کے سامنے سب سے پہلا پڑھا تلاوت کے اندر، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کہے گا جو ہے جس بیوی بچوں کے خاطر تو نے مجھے ناراض کیا، پوری زندگی ناراض کیا، جا انہیں کے پاس سے کچھ نیکی لے کر آ جا۔ میرے دوستو، کل قیامت کے دن جو ہے نہ بیٹا کہے گا باپ کو کہ بھائی مجھ سے ایک نیکی لے لو، نہ بیوی کہے گی جس کے لیے ساری زندگی شوہر جو ہے دنوں رات جو ہے محنت کر کے بیوی کو راضی کرنے کے لیے جو ہے اللہ کو ناراض کیا، نہ بیوی کہے گی بھائی مجھ سے ایک نیکی لے لو۔ سب کہیں گے بھائی اپنا اپنا دیکھ لو، سب کہیں گے اپنا اپنا دیکھ لو۔ آدم بھی کہیں گے اللہ میں اپنے اولاد کا جو ہے میں اپنے اولاد کی فرمائش نہیں کرتا ہوں، جو ہے حضرت ابراہیم بھی کہیں گے اللہ میں جو ہے اپنے اسماعیل کی بھی جو ہے یا اللہ میں بات نہیں کرتا ہوں۔ سارے پیغمبر جو ہے اپنی اپنی جو ہے عذر بتا دیں گے، لیکن جو ہے کوئی قیامت کے دن جو ہے ہمارا ساتھ نہیں آنے والا۔ صرف آدمی کو اپنا اعمال جو ہے جو اس دنیا سے کر کے گیا ہوگا وہی کام آئے گا۔ دنیا میں واپسی نہیں ہے، ان دنیا آخرت سے دنیا کی طرف واپسی نہیں ہے۔ دنیا میں اگر ہم کوئی غلطی کر دیتے ہیں واپسی تو ہے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد پھر آخرت سے ریورس نہیں ہے۔ اگر دنیا میں ہم سے غلطی ہو جائے، اگر ہم تھانے میں اور جیل میں چلے جائیں تو ہم ایک مدت تک جو ہے اپنا سزا کو جو ہے بھگت کر جو ہے سال 6 مہینہ 2 سال برس جو ہے 10 سال کے بعد ہم جیل سے جو ہے پھر سے گھر کو واپس آ جاتے ہیں، لیکن وہاں سے نہیں۔ اللہ میری اور پوری امت کی، اللہ ہم سب کی، یہاں پر جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب کی، پورے امت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آج بہترین دن ہے، جو حضرات روزہ رکھے ہیں اور جو حضرات جو ہے روزہ نہیں بھی رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے خاص کر کے رمضان المبارک کے روزے کی تیاری نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک قریب ہے، اس 2 مہینے میں یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں اللہ کے نبی کا ایسا نظام ہوتا تھا کہ گویا کہ اللہ کے نبی مکمل اپنے بستر سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم بھی جو ہے اس ارادے سے جو ہے کچھ دن انتظار کریں، ہمیشہ یہ عزم کرنا ہے کہ بھائی ہم کو روزہ مکمل رکھنا ہے۔ انشاءاللہ روزے کے بارے میں اللہ نے موقع دیا تو بات ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔